کیا آنے والے مسائل کراس دا بورڈ، تمام مسائل امبریلا کے اندر، ہم لوگ تیار ہیں؟ ہمیں علم ہے کہ کن مسائل کو دیکھنا پڑے گا میری اور آپ کی اولاد کو اگلے 10 سال کے اندر؟ آپ نے جس طرح کہا کہ گزشتہ 400 سال سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اور یہ مجرمانہ غفلت ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آج سے پہلے قوموں کے اندر خوشحالی اور ترقی کے اسباب کچھ اور ہوتے تھے، اچھا، لیکن آج قوموں کے اندر خوشحالی اور ترقی کے جو اسباب ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا، دنیا میں جب بھی کوئی بڑی تبدیلی آئی ہے تو وہ سائنسدان کے ذریعے سے آئی ہے۔ اچھا، مثلا یہ جو مائیکل ہارٹ ہے، اس نے جو کتاب لکھی، اس نے 100 شخصیات کے نام لکھے، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ سائنسدانوں سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ لیکن سب سے زیادہ متاثر کس سے ہے؟ میں اس طرف آتا ہوں، جی جی، میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ جی جی، اچھا، اب اس نے دوسرے نمبر پر نیوٹن کا نام لکھا، جی، اور پہلے نمبر پر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ اچھا، وہ یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے خوبیاں، جتنے کمالات ہیں وہ کسی اور شخصیت میں نہیں۔ وہ تجزیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا کے فاتح تھے لیکن ان کی فتوحات بعد میں ختم ہو گئے، جس طرح چنگیز خان تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا آپ کے ساتھیوں نے جو فتوحات کیں وہ آج بھی وہاں پر اسلامی ریاستیں ہیں، مسلمان آباد ہیں، چاند ایک کے علاوہ، چاند ایک میں آ گیا، یورپ میں اسلامی ریاست، جتنے جگہ، یہ ایک اسپین کا حصہ آپ چھوڑ دیں، باقی سارے مسلمانوں کے اس وقت زیر انتظام ہے، اسلامی ریاست ہے، زیر انتظام، مسلمانوں کے زیر انتظام۔ رشیا مسلمانوں کے زیر ہے۔ کون؟ رشیا۔ رشیا تو وہاں مسلمانوں کی فتوحات ہی نہیں تھی نا، چچنیا مسلمانوں کے پاس ہے وہاں پر۔ اچھا، وہ یہ علاقے، یعنی اللہ ماشاءاللہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں علاقہ جو مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہو، اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل بھی گیا ہے لیکن وہاں اسلام موجود ہے۔ چنگیز خان بہت بڑا فاتح تھا لیکن بڑی فتوحات کی اور بہت بڑی ریاست قائم کی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سمٹتی گئی اور اس کا فکر بھی سمٹتا گیا۔ پھر اس کے بعد نئی نسل کے مسائل سے کیا تعلق ہے؟ میں اس طرف آ رہا ہوں نا، میں اس کی تجزیہ کر رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بات کرتے ہوئے کہ یورپ میں جتنا بھی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے یہ مسیحیت کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہے کہ وہاں کسی مذہب کی وجہ سے وہاں اتنا بڑا انقلاب آیا، بلکہ وہاں مذہب اور سائنس آپس میں ٹکراتی رہی۔ اچھا، وہ اپنے آپ رول ماڈل آئیڈیل سائنسدانوں کو کہتا ہے، ٹکراتی رہی جب ٹکراتی پھر انہوں نے کیا حل نکالا اس کا؟ بالآخر سائنس جو ہے وہ عقل اور دلیل کے ساتھ تھی۔ انہوں نے حل کیا نکالا اس بات کا؟ اس پہ آپ نے شرم نہیں کھانی، آپ نے واضح بتانا ہے کہ یورپ نے جب تکرار ہو رہا تھا سائنس میں، حکومت میں اور مذہب میں، تو انہوں نے اس کا حل کیا نکالا؟ میں اس آتا ہوں، مجھے تھوڑا آپ نے نہیں آنا، میں آؤں گا، مجھ سے ایک بات مکمل، آپ جب حل بتا دیں گے نا تو یہ جواب ہوگا سوال کا۔ میں اس طرف آتا ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ متاثر شخصیت، وہ کہتا ہے کہ وہ سائنس، نہیں بات کو نہ چھوڑیں، بات وہیں رکھیں جو اپنا پہلا سوال ہے سائنس کا اور مذہب کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی کی وجہ سے سائنس نے ترقی نہیں کی، جب اختلاف تھا تو ترقی کس وجہ سے ہوئی؟ پھر وہ تو سائنس کی وجہ سے ہوئی نا، وہ تو سائنس کی وجہ سے ہوئی۔ سائنس کی وجہ سے کیوں ہوئی؟ انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ وہ اقدامات بہت سارے ہیں، ایک ہی میں بتاتا ہوں، مجھے تھوڑا سا نا جو میں کہنا چاہتا ہوں مجھے آپ۔ اچھا، اس نے کہا کہ یہ اپنا وہاں مذہب کی وجہ سے نہیں ہوا، پھر اس نے کہا جو وہ سائنسدان جس نے پہیہ ایجاد کیا وہ انسانیت کا سب سے بڑا محسن ہے۔ اس کے بعد رابرٹ برادرز نے پھر یہ جہاز ایجاد کیا، دنیا میں فاصلے سمٹ گئے، پھر یہ مواصلات جس کی آپ نے بات کی ہے، ریڈیو ٹی وی، اس کی وجہ سے، اور اب صدیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی، اب لمحوں میں تبدیلی آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر کمالات اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ اسلام جو ہے وہ عقل اور سائنس سے نہیں ٹکراتا۔ جتنی بات قرآن نے سائنس کی اور تعقل کی، تفکر کی، تدبر کی بات کی ہے، اور تسخیر کائنات کی بات، تسخیر کائنات کا دوسرا معنی تو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے نا، تو جتنی بات قرآن نے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کی کہ جس زمانے میں لوگ گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اونٹ پر بیٹھتے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا۔ آپ کیا کہتے ہیں حضور اقدس؟ میں بھی جس کی بات کو میں نقل کر رہا ہوں میں بھی یہی کہتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی۔ ہم بات پتہ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آنے والے مسائل کے لیے کیا ہم لوگ اویئر ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے وقت کے کیا مسائل ہیں؟ یہ ساری آپ آدم تک پہنچ گئے۔ یہ ساری گفتگو اسی لیے ہے نا کہ گزشتہ 400 سال سے جو کام ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کام کر رہے۔ وہ کیا تھا کام؟ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی تھی۔ آپ کو لیبارٹریز میں بیٹھ کے
تجربات کرنے تھے, آپ کو ریسرچ سینٹروں میں بیٹھ کے ریسرچ کرنی تھی. آپ ہم نے کیا کرنا, ہم نے کیا کیا پھر؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. نہیں بڑا کچھ گزشتہ 4 وہ جو کیا وہ تو قابل تعریف نہیں نا, وہ آپ نہ ہم سنا سکتے ہیں قوم کو, تو ہمارا ایک شرمندہ باپ ہے. وہ شرمندہ باپ سامنے رکھیں, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوتا ہے نا بھائی جان. دیکھیں سچ بولیں گے تو ریکنسائل کریں گے نا. ہماری جو موجودہ پوزیشن چادر نہیں ڈالیں, امت مسلمہ کی موجودہ پوزیشن ہے, وہ اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ ہم غفلت میں رہے ہیں, اور صرف غفلت میں نہیں بلکہ دینی غفلت. دیکھیں ہمارا تو دین اور سائنس ٹیکنالوجی جدا ہے ہی نہیں. قرآن سائنس کی کتاب ہے, قرآن کے اندر سائنس ہے. مجھے یہ بتائیں, حضرت آدم علیہ السلام جو سجدہ کیا تھا کس لیے کیا تھا؟ فرشتوں نے. وہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتوں کے سارے جواب دیے تھے, اور آدم کے جواب فرشتے نہیں دے سکے تھے, تو رب نے کہا سجدہ کرو. وہ علمی برتری تھی حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر. یہی بات تو اسلام سمجھاتا ہے. اور مائیکل نے بھی یہ کہا کہ علمی برتریت حاصل کرو. علمی برتری حاصل ہونی چاہیے قوم کو, سائنس اور ٹیکنالوجی. ہم نے نہیں کی, اور آج تک ہم نہیں کر رہے. آنے والے وقت میں ایک بات آپ کو بتاؤں, کہتے ہیں 24 کروڑ آبادی ہے. گزشتہ دنوں میں ادھر شناختی کارڈ کے دفتر میں کسی کام کے لیے گیا. میں نے وہاں پوچھا کئیوں سے کہ آپ کا پاسپورٹ, کہنے کہ نہیں ہے, میں شناختی کارڈ اب بنانے آئے. تو میں حیران ہوا کہ اتنے لوگ جو ہیں 25 سال کے 24 سال کے, ان کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے, ان کے پاسپورٹ نہیں بنے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے اس کے مطابق تو ہم 24-25 کروڑ ہیں. میں نے وہاں امیجن کیا کہ ہم 25 کروڑ نہیں ہیں, ہم لوگ 30 کروڑ کے قریب جا چکے ہیں. کارڈ ہی نہیں ہے. اچھا نتیجہ کیا ہے کہ غربت ہے, افلاس. اور وہ کیوں ہے غربت و افلاس؟ کہ ہم نے صحیح ڈائریکشن میں کام نہیں کیا, اور آج تک نہیں کرنے کے لیے تیار. ہم صحیح ڈائریکشن کون سی ہے جس میں آپ علم اور سائنس کی طرف آنا ہوگا. علم اور سائنس کی طرف آئیں سر.